کہ جب تک آپ کو 8171 سے پیغام موصول نہ ہو تب تک آپ نے رقم کی اصول کے لیے یا رقم کی وصولی کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کیمپ سائٹس کے اوپر نہیں جانا. اور اگر آپ کو آپ کا جو نمبر ہے وہ ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہے یا آپ کو پیغام نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رقم کے اصول کے لیے کوشش کریں کہ آپ 1 جون 2024 کے بعد کیمپ سائٹس کے اوپر تشریف لے کے جائیں. جو سروے ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا خطے غربت سے جو لوگ نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں اس سروے مطلب ہر ایک دفعہ سروے ہو گیا یا دوبارہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ اب اس میں فال کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے. اس میں جو ٹرانسی کا ایلیمنٹ ہے میرے خیال میں سوشل ویلفیئر پروگرام کا سب سے جو امپورٹنٹ کریٹیکل فیکٹر ہے وہ شفافیت ٹرانسپیرنسی اس کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ بالکل دیکھیں ہمارے اس پروگرام کی جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے اس میں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے. کسی قسم کی کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے. میں مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ کوئی کسی کو نہ شامل کر سکتا ہے بغیر ایک پروسیس سے گزرے ہوئے نہ کسی کو نکال سکتا ہے. تو ہم بنیادی طور پہ 400 روپے کا کنٹریبیوٹ کریں گے. اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے سیونگ کرنے کے لیے تو ہم نے اماؤنٹ بہت کم رکھی ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ اگر آپ 500 روپیہ سیو کریں گے تو ہم آپ کو 200 روپیہ دیں گے. اگر آپ 1000 روپیہ سیو کریں گے تو ہم آپ کو 400 روپیہ دیں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ 10,000 یا 25,000 سیو اس کے لیے اکاؤنٹ انہوں نے کھولنا ہو. جی کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں سیونگ اکاؤنٹ کھولیں جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے کسی بھی بینک میں وہ کھولیں. ہم ہر ماہانہ وہ اگر 1,000 روپیہ کریں گے تو ہم 40% اس میں جمع کروائیں گے. اور کیا مقصد ہے اور یہ جو وینز ہیں جن علاقوں میں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کو مطلع کیسے کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ وین آ گئی ہے یہ وہیکلز آ گئے ہیں اب اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں؟ جی جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارا اب سروے کا نظام ہے وہ ڈور ٹو ڈور سے ہٹ کے اب ڈیسک بیس پہ آ گئے تو نکل آئے گی جو بھی اس یونٹ اسکیم کا اجرا ہو چکا ہے. جی بالکل یہ اس وقت کتنے اب تک آپ لوگوں نے لوگوں کو رجسٹر کیا ہے اس ماڈس آپرینڈی کے تحت؟ جی ابھی ہمیں تقریباً کوئی 1 مہینہ ہوا ہے ان موبائل رجسٹریشن وہیکلز کا شروع کیے ہوئے اور تقریباً 1.5 لاکھ کے تقریباً قریب خاندانوں کو ہم اس کے ذریعے پروسیس کر چکے ہیں اور وہ پروگرام میں سروے میں شامل ہو چکے ہیں. یہ وہ خاندان ہیں جو ہمارے تک بیسیکلی ہمیں اکثر بینیفیشریز کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ہمیں نہ پانی ملتا ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں گلی محلوں میں کرانے کی دکانوں میں جنرل سٹور. جی جنرل سٹور تو اس میں بینیفیشریز کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو مکمل طور پہ وہ ساری جو سہولیات ہیں فراہم نہیں کرتے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس گرمی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ادائیگی ہے اپریل سے جون کی سرمائی کی وہ ہم کیمپ سائٹس کے ذریعے کریں گے. کیمپ سائٹس پہ ہم بیسیکلی کرتے یہ ہیں مختلف علاقوں سے جتنے بھی پاز ایجنٹس ہیں ان کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں. وہاں پہ پانی کا انتظام ہوتا ہے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے 112 کا انتظام ہوتا ہے اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کی اگر حالات وہاں پہ خراب ہوں فرسٹ ایڈ کا انتظام کرتے ہیں ہم. پانی کی فراوانی ہوتی ہے سایہ ہوتا ہے ہر چیز وہاں پہ ہم فراہم کرتے ہیں. پھر باقاعدہ ایک کیو مینجمنٹ کے ساتھ ایک اپنی زیر نگرانی اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پوری کی پوری رقم ادا کریں. ہماری جو بینیفیشری کہاں تک پورے پاکستان کے طول عرض میں جی بالکل ہیں یا وہ بھی اسپیسیفک ایریاز ہیں؟ نہیں یہ پورے پاکستان میں ہیں. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 فیزز میں. اب اس میں جو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسپیکٹ ڈگنیٹی کے ساتھ ان کی پوری رقم ادا کریں. اور ہماری ہر کیمپ سائٹ کے اوپر 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو چیئرپرسن صاحبہ ہیں وہ بھی اس وقت فیلڈ میں ہیں. وہ آج کل بلوچستان سیڈر روبینہ صاحبہ وہ خود نگرانی کر رہی ہیں. ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اس گرمی میں بھی وہ انکرج کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ لوگ پوری رقم اچھا سر آج کل یہ فراڈ اور یہ بھی بڑے سکیمز آ رہے ہیں جی کیونکہ یہ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں. آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ موبائل میں بھی ایسے فراڈولنٹ قسم کے میسیجز میں بھی ہوکڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بچاؤ کے لیے کوئی آگاہی مہم بھی ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ہم غلط میسیجز جیسے کوئی ایک موبائل نمبر سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ میسج آیا جی فلانی سائٹ پہ آپ چلے جائیں آپ کو پیسے مل جائیں گے. جی بالکل آپ کو پتا ہے کہ جتنے بھی ماسک نمبر ہے 8171 ہمارا جتنی بھی میسجنگ ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اس نمبر سے میسج یہ ویورز کو بتانا چاہیے کہ 8171 کسی اور نمبر سے آئے کوئی ہمارا اس پہ اعتبار نہ کریے بسپ کا میسج. بالکل یہ ہمارا نمبر ہے اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتنی رقم آئی ہے. اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہے اہل ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کے اوپر اعتبار نہ کریں. اور اگر وہ خود کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 26477.
اس کے اوپر وہ کسی بھی وقت کال کریں، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک، ہم ان کی جو کمپلینٹ ہے اس کو سنیں گے بھی، اور ہم اس کے علاوہ ویلکم بیک ویورز، ہم گفتگو کریں گے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے۔ آپ کے علم میں ہے کہ سوشل ویلفیئر کا سب سے بڑا پروگرام ہے، جس میں جو سب سے ہمارا مستحق طبقہ ہے ان کی فلاح کے لیے اس کے مختلف پروگرامز ہیں، اور ان پروگرامز میں اب کیا نئی جدت لائی جا رہی ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور آنے والے بجٹ میں کیا آؤٹ لے ہوگا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈائریکٹر جنرل نوید اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ پروگرام سجدے کے وقت دینے کے حوالے سے۔ آپ سے میں جاننا چاہوں گا، بتائیے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں جب سے یہ آ رہا ہے، اس کی مختلف اشکال سامنے نظر آ رہی ہیں، بہت سے اس کے اب آف شوٹس بن گئے ہیں، کیا کہیں گے اس وقت کس نہج پہ آپ لوگ امداد کر رہے ہیں اور کتنے زیادہ لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں اس وقت؟ جی بہت شکریہ آپ کا فار ہیونگ می ہیئر۔ سو بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سطح غربت سے جو نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مالی معاونت کرتا ہے، اور اس وقت ہم تقریباً 93 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ مالی معاونت فراہم کر رہے ہیں، اور حال ہی میں ہم نے اپنا جو وظیفہ ہے جو ہم فراہم کرتے ہیں مالی معاونت، اس میں اضافہ بھی کیا، اور اب ہم 10,500 روپیہ سمائی ہر 3 ماہ بعد جو ہے وہ 93 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ فراہم کر رہے ہیں۔ سو یہ ہمارا بنیادی پروگرام ہے جو تقریباً 93 لاکھ خاندانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 اور پروگرام ہیں جس میں انہی خاندانوں کے لیے ہم ان کے بچوں کی تعلیم کے اوپر اضافی ان کو مالی معاونت فراہم کرتے ہیں۔ اس میں تقریباً 94 لاکھ بچے ہیں اس وقت جو اسکولوں میں جا رہے ہیں، پرائمری سے لے کے ہائر سیکنڈری تک، ان کو جو ہے وہ ہم مختلف کلاسز میں مختلف مالی معاونت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک ہمارا ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم حاملہ اور دودھ پلانے والی مائیں اور جو 2 سال سے کم بچے ہیں انہی خاندانوں کے، ان کو ہم جو خوراک ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مالی معاونت بھی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ جو نیوٹریشس فوڈ ہے وہ خرید سکیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے۔ تو یہ ہمارے 3 مین پروگرامز ہیں جو اس وقت ہم چلا رہے ہیں، اور ملک بھر میں اس وقت جو ہماری جنوری سے مارچ کی جو قسط ہے، اپریل سے جون کی جو قسط ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے، وہ سب کو مل رہی ہے، اور تقریباً 93 لاکھ خاندان جو ہے وہ اس وقت وہ مالی معاونت جو سروے ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا خطے غربت سے جو لوگ نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، اس سروے مطلب ہر ایک دفعہ سروے ہو گیا یا دوبارہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کون لوگ اب اس میں فال کر رہے ہیں کون نہیں کر رہے؟ اس میں جو ٹرانسک ایلیمنٹ ہے، میرے خیال میں سوشل ویلفیئر پروگرام کا سب سے جو امپورٹنٹ کریٹیکل فیکٹر ہے وہ شفافیت، ٹرانسپیرنسی، اس کو کیسے انشور کیا جاتا ہے؟ بالکل، دیکھیں ہمارے اس پروگرام کی جو سب سے بڑی سکسیس ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو سلیکشن ہے اس میں کمپلیٹ ٹرانسپیرنسی ہے، کسی قسم کی کوئی ڈسکریشنری پاور نہیں ہے۔ میں مثال اس کی ایسے دیتا ہوں کہ کوئی کسی کو نہ شامل کر سکتا ہے بغیر ایک پروسیس سے گزرے ہوئے، نہ کسی کو نکال سکتا ہے۔ اچھا، اس میں پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم گھر گھر سروے کرتے تھے، لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے، اس بیس کے اوپر ایک 63 سوال کا سوال نامہ ہوتا تھا، وہ ہم لوگوں سے پوچھتے تھے، اور اس کے اوپر ہم ان کی سوشو اکنامک سٹیٹس کو سیس کرتے تھے۔ اب ڈور ٹو ڈور سروے میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا تھا، یعنی 5 سے 7 سال لگ جاتے تھے ایک کے بعد دوسرا سروے کرنے میں۔ تو اب اس کے طریقہ کار کو ہم نے تبدیل کیا ہے۔ اب ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم نے ملک بھر میں تقریباً 650 ڈیسکس قائم کیے ہوئے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 5 سے 7 سال کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اب جیسے ہی آپ کے حالات چینج ہوں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی بھی تبدیلی آئی ہے، چاہے وہ گھر کے افراد میں کوئی تبدیلی ہے، بچے کی پیدا ہونے کی صورت میں یا کسی کے فوت ہو جانے کی صورت میں، تو آپ آئیں، اپنا جو ہے اسٹیٹس اپڈیٹ کریں، اور ہم دوبارہ ان کا جو سکور ہے، غربت کا سکور، وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہماری طے شدہ جو کرائٹیریا اس سے نیچے آ جائیں تو ہم ان کو یہ مالی معاملت جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اب ان کو 5-7 سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کبھی بھی آئیں، ہمارے ڈیسک پہ آئیں، اور اس 63 سوال کے اوپر جو مشتمل سوال نامہ ہے اس میں شمولیت اختیار کریں، اور وہ ایلیجیبل جو ہے وہ نہیں صاحب، یہ جو بسپ کی بچت اسکیم ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا ہے، کچھ بتائیں گے کہ اس اسکیم کے کیا خد و خال ہیں اور اس کا بیسیکلی آبجیکٹو کیا، ہدف کیا ہے؟ جی، اس میں ہمارے جتنے بھی بینیفیشری خاندان ہیں، اس میں سب سے جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ سیو کر سیونگ کر سکیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب کووڈ آیا تو کووڈ میں جو سب سے زیادہ طبقہ ہٹ ہوا وہ ڈیلی ویجر تھے، یہ جو ہمارے خاندان ہیں، بیکاز ان کے پاس ملازمت نہیں تھی اور ان کے پاس سیونگز بھی نہیں تھی، تو ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا کہ وہ حکومت پاکستان کی طرف دیکھیں، اور اس وقت پھر حکومت پاکستان نے مالی معاونت بھی فراہم کی۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ ایک سیونگ اسکیم کا آغاز کیا، بنیادی طور پہ ہم اس کو پائلٹ کر رہے ہیں۔
اس میں ہم کرنے یہ جا رہے ہیں، ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیو کریں، پہلے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں، اس میں سیونگ کریں، اور اس کو انکرج کرنے کے لیے ہم نے حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جتنا وہ سیو کریں گے 40% جو ہے وہ حکومت پاکستان اس میں کنٹریبیوٹ کرے گی. مطلب اگر لیٹ سے 10,000 روپے ان کو ملتے ہیں، جی. ویسے تو سیونگ کرنا ہے موجودہ حالات میں ٹو بی ویری فیئر اینڈ آنیسٹ بہت مشکل ہے، اگر وہ لیٹ سے 1,000 سیو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا کیا کنٹریبیوشن ہوگا؟ سو ہم بنیادی طور پہ 400 روپے کا کنٹریبیوٹ کریں گے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے سیونگ کرنے کے لیے، تو ہم نے اماؤنٹ بہت کم رکھی ہوئی ہے. ہم نے کہا کہ اگر آپ 500 روپیہ سیو کریں گے تو ہم آپ کو 200 روپیہ دیں گے، اگر آپ 1000 روپیہ سیو کریں گے تو ہم آپ کو 400 روپیہ دیں گے. تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ 10,000 یا 25,000 سیو اس کے لیے اکاؤنٹ انہوں نے کھولنا ہوگا. جی، کرنٹ اکاؤنٹ کھول لیں، سیونگ اکاؤنٹ کھول لیں، جو ان کے لیے کنوینئنٹ ہے، کسی بھی بینک میں وہ کھولیں. ہم ہر ماہانہ وہ اگر 1,000 روپیہ کریں گے تو ہم 40% اس میں جمع کروائیں گے. اور ہمارا بیسیکلی اس میں مقصد یہ ہے کہ وہ جو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہے اس کو وہ استعمال کرتے رہیں، باقی جو وہ ان کا اپنا اماؤنٹ ہے، جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، اس کو وہ سیو رکھیں اس پیریڈ تک کے لیے جب تک اگر اللہ نہ کرے ان میں کوئی آفت گھر میں آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، یا خود ان کے گھر میں کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ اپنا شوق آ جاتا ہے یا آفت، تو اس صورت میں وہ استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز کنٹریبیوشن وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ چونکہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس بھی جائے. اب پی ٹی وی بیسیکلی ایک سیٹلائٹ چینل، ان کے ساتھ ٹیریسٹریل چینل ہے، پاکستان کی طول و عرض میں جاتا ہے. بس کی موبائل ریزسٹنٹ وہیکلز، اس حوالے سے بتائیں ان کا کیا مقصد ہے، اور یہ جو وینز ہیں جن علاقوں میں جاتی ہے وہاں کے لوگوں کو مطلع کیسے کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ وین آ گئی ہے، یہ وہیکلز آ گئی ہیں، اب اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیں؟ جی، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو ہمارا اب سروے کا نظام ہے وہ ڈور ٹو ڈور سے ہٹ کے اب ڈیسک بیس پہ آ گئے. تو بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں جہاں پہ تحصیل لیول کے اوپر ٹریول کرنے میں 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں. خصوصی طور پہ بلوچستان اور جو سندھ کے ڈیزرٹ ایریا ہیں وہاں پہ ہم نے اندازہ لگایا کہ لوگوں کے لیے ہمارے تحصیل دفتر میں پہنچنا بہت مشکل کام ہے. اس میں کرایہ بھی لگتا ہے ان کا، اس میں ٹائم بھی بہت زیادہ چاہیے ان کو. سو ان لوگوں کی سہولیات کے لیے اب ہم نے کیا یہ ہے کہ تقریباً 25 اضلاع میں، جس میں 20 بلوچستان کے اضلاع ہیں اور 5 سندھ کے اضلاع ہیں، اور وہ اضلاع ہم نے چوز کیے ہیں سندھ کے جو ڈیزرٹ ایریا ہیں، اور بلوچستان کے بھی وہ اضلاع ہم نے چوز کیے ہیں جو کہ ماؤنٹینئر ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پورا شیڈیول 3 مہینے کے ہر سمائی بنیاد پہ ایک پورا شیڈیول اناؤنس کرتے ہیں. ہماری وہیکل جانے سے پہلے باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں کہ اناؤنسمنٹس کون کرتا ہے؟ ہمارا جو لوکل سٹاف ہے. آپ لوگ ہمارا لوکل سٹاف بیسیکلی پہلے جاتا ہے وہاں پہ، جو لوکل نوٹیبلز ہیں ان سے ملتا ہے، امام مساجد سے ملتا ہے، ان کے ذریعے اناؤنسمنٹس کروائی جاتی ہیں کہ یہ وہیکل کا شیڈیول ہے، ان 4 یا 5 دنوں میں اس یونین کونسل میں یہ موبائل اسٹیشن وہیکل آئے گی. جو بھی اس یونین کونسل اسکیم کا اجرا ہو چکا ہے؟ جی بالکل. یہ اس وقت کتنے اب تک آپ لوگوں نے لوگوں کو رجسٹر کیا ہے اس ماڈس آپرینڈی کے تحت؟ جی ابھی ہمیں تقریباً کوئی 1 مہینہ ہوا ہے ان موبائل اسٹیشن وہیکلز کا شروع کیے ہوئے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے تقریباً قریب خاندانوں کو ہم اس کے ذریعے پروسیس کر چکے ہیں، اور وہ پروگرام میں سروے میں شامل ہو چکے ہیں. یہ وہ خاندان ہیں جو ہمارے تک اب تک نہیں پہنچ سکے تھے، تو بالکل نئے خاندان ہیں جو پہلے کبھی بھی ہمارے رجسٹریشن پروسیس کا حصہ نہیں بنے. کیمپ سائٹ سے کیسے پے حوالے سے بھی اگر آپ بتا دیں؟ جی بالکل. ہمارا بیسیکلی ویسے جو نظام ہے بینکنگ کا وہ یہ ہے کہ جو شاپ کیپرز ہیں ان کے ذریعے ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بیسیکلی ہمیں اکثر بینیفیشریز کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ہمیں نہ پانی ملتا ہے، نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں گلی محلوں میں، کریانے کی دکانوں میں، جنرل اسٹور. جی جنرل اسٹور. تو اس میں بینیفیشری کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو مکمل طور پہ وہ ساری جو سہولیات ہیں فراہم نہیں کرتے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس گرمی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ادائیگی ہے اپریل سے جون کی سرمائی کی وہ ہم کیمپ سائٹس کے ذریعے کریں گے. کیمپ سائٹس پہ ہم بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ ہم بلڈنگز جو ہماری سرکاری ہیں، خاص طور پر جو اسکول ہیں یا جو باقی ٹاؤن ہالز ہیں، وہ ہم لیتے ہیں. وہاں پہ ہم مختلف علاقوں سے جتنے بھی پاز ایجنٹس ہیں ان کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں. وہاں پہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، 112 کا انتظام ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کی اگر حالات وہاں پہ خراب ہوں، فرسٹ ایڈ کا انتظام کرتے ہیں ہم، پانی کی فراوانی ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پہ ہم فراہم کرتے ہیں. پھر باقاعدہ ایک کیو مینجمنٹ کے ساتھ ایک اپنی زیر نگرانی. اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پوری کی پوری رقم ادا کریں. ہماری جو بینیفیشریز ہیں وہ زیادہ تر ان پڑھ ہیں، وہ انفلوئنس میں آ جاتی ہیں، اپنا کٹوتی کبھی کبھی ان سے ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے کہ ہم. اور یہ جو کیمپ سائٹس ہے یہ کہاں تک پورے پاکستان کے طول و عرض میں پھیلائی گئی ہیں یا وہ بھی اسپیسیفک ایریاز ہیں؟ نہیں، یہ پورے پاکستان میں ہیں. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 فیزز میں پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا. پہلے فیز میں ہم نے چند اضلاع
50 سے 60 اضلاع کور کیے، پھر دوسرے اضلاع میں اور اس کی سیمپلنگ کیسے ہوتی ہے نزلہ کی؟ سو بیسکلی ہم کرتے جیسے ادھر تو آپ نے بتایا دشوار گزار جو ہیں، جو بیس وہیکلز کے حوالے سے ماؤنٹینس ایریا ہے یا سرائی علاقے ہیں، کیمپ سائٹس کے حوالے سے. کیمپ سائٹس کا جس طرح ہمارے 93 لاکھ خاندان ہیں تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ان 93 لاکھ کو 3 فیزز ہیں تو 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے تو ہم 30 لاکھ کے جو ہے بیجز میں ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس میں کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اربن، رورل، شہری علاقہ ہو اپنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو بہت زیادہ غریب علاقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو، تو ایک مکس اپروچ ہوتی ہے، ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس میں. اب اس میں جو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسپیکٹ، ڈگنیٹی کے ساتھ ان کی پوری رقم ادا کریں. اور ہماری ہر کیمپ سائٹ کے اوپر 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو چیئرپرسن صاحبہ ہیں وہ بھی اس وقت فیلڈ میں ہیں، وہ آج کل بلوچستان سینیٹر روبینہ صاحبہ وہ خود نگرانی کر رہی ہیں. ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اس گرمی میں بھی، وہ انکرج کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ لوگ پوری رقم اچھا سر، آج کل یہ فراڈ اور یہ بھی بڑے سکیمز آ رہے ہیں جی، کیونکہ یہ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ موبائل میں بھی ایسے فراڈولنٹ قسم کے میسیجز میں بھی ہوکڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بچاؤ کے لیے کوئی آگاہی مہم بھی ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ہم غلط میسیجز جیسے کسی ایک موبائل نمبر سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ میسج آیا جی فلانی سائٹ پہ آپ چلے جائیں آپ کو پیسے مل جائیں گے. جی بالکل، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ فائنینشیل سکیم ہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہے ہیں، اور خاص کر اس طرح کی سکیمز میں جہاں پہ مالی معاونت دی جاتی ہے اس میں تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے اور سائبر کرائم اور پی ٹی اے ان کے ذریعے ہم جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے ان کو تو ہم بیسیکلی ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. لیکن ہم اور جو ہو میں یہ جاننا بالکل ہم میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں. ہمارا ایک ماسک نمبر ہے 8171 8171. ہمارا جتنی بھی میسیجنگ ہم بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اس نمبر سے میسیج، یہ ویورز کو بتانا چاہیے کہ 8171 کسی اور نمبر سے آئے کوئی ہمارا اس پہ اعتبار نہ کریے، بسپ کا بالکل یہ ہمارا نمبر ہے. اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتنی رقم آئی ہے، اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہے اہل ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کے اوپر اعتبار نہ کریں. اور اگر وہ خود کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-264-777. اس کے اوپر وہ کسی بھی وقت کال کریں، صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. ہم ان کی جو کمپلینٹ ہے اس کو سنیں گے بھی، اور ہم اس کے علاوہ گائے بگائے کھلی کچہری کرتے ہیں. اگر ریپیٹ آپ کر دیں 0800 جی 26477. یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800 26487. یہ نوٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی ایسا ایشو ہوتا ہے. اور یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی اس طرح کے اسکیم میں نہ ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو امداد ہے وہ ہم خود آپ کو آگاہ کریں گے. آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے 8171.bisp.gov.pk سکسیس سٹوریز ہیں نبی صاحب بسپی اب تو چلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور آپ بھی ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ویسے تو یہ بڑا ورلڈ ریناؤنڈ اور ریکگنائزڈ ہے بائی دی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، لیکن جو اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے ان میں کچھ سکسیس سٹوریز ہیں؟ بالکل، کیونکہ ایک بشمار سٹوریز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا، میں نے شروع میں جس طرح بتایا کہ ہمارا جو پروگرام کا بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کے جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اکنامک ڈاؤن ٹاؤن چل رہا ہے، انکم کانسٹنٹ ہے لیکن جو کنزمپشن ہے یعنی اخراجات بڑھ رہے ہیں. تو جو اخراجات بڑھتے ہیں، اب جب اخراجات بڑھتے ہیں اور انکم اور ایکسپینڈیچر کا یعنی آمدن کا اور فرق آ جاتا ہے تو لوگوں کے پاس 3 چوائسز ہوتی ہیں. پہلی چوائس ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں، دوسری چوائس یہ ہے کہ ان کے پاس جو سیونگز ہوتی ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں، تیسرا وہ اپنے ایسٹس بیچتے ہیں. تو یہ جو ہم مالی معاونت دے رہے ہیں جو بیسیکلی ان کا رائٹ ہے اور حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے، وہ اس فرق کو ختم کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے بڑی سکسیس ہے ان حالات میں، آپ دیکھیں کہ یہ جو 93 لاکھ خاندان ہیں، جتنی مہنگائی ہے اب تک میرے خیال میں اگر یہ امداد ہم نہ دے رہے ہوتے تو سڑکوں پہ ہوتے لوگ، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو حکومت پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل، ہم انشاءاللہ بجٹ کی بھی آمد ہے. کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ ہمارا اگلے فائنینشیل ایئر میں ابھی ہمارا 474 ارب روپے کا بجٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ 600 ارب تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ اگلے فائنینشیل ایئر میں جا رہا ہے. اور ہم 93 لاکھ خاندانوں کو بڑھا کے ہم 2 بیسیکلی دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے اقدام کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو 10,500 روپے کی رقم ہے اس میں انشاءاللہ ہم اضافہ کریں گے انفلیشن کے حساب سے، اور جو 93 لاکھ خاندان ہیں ان کا بھی دائرہ کار بڑھا کے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچیں.
سو یہ 2 اقدام اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے ہمارے ہیں. اور اسی طرح ہمارا ایجوکیشن اور بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے جب ایجوکیشن کا پروگرام لانچ کیا تھا تو ہم نے آپ کے ذریعے لوگوں کا گائیڈ فراہم کی تھی. بالکل سر، وی وش یو بیسٹ آف لک، اور جو آپ کے اہداف ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ جو پاکستان کے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ یہ پروگرام اس کو کیٹر کر رہا ہے. اور ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیتے رہیں گے. ویورز، ہم نے سیگمنٹ اس لیے رکھا تھا کہ مفاد عامہ کے پرسپیکٹ رکھتے ہوئے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نئی جیسے ان کی وینز ہیں یا وہیکلز کے تھرو یا کیمپ سائٹس کے تھرو پیسے دیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو آگاہی دیں. اور جو فراڈز اور ان سے بچنے کے لیے جو ان کے یونیورسل نمبر ہے ان سے اگر آپ کو کوئی میسج آتا ہے تو تب اس پہ آپ توجہ دیں. اور اگر کوئی شکایت ہے تو یونیورسل نمبر جو ڈائریکٹر جنرل صاحب نے دیا ہے اس پہ آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. پروگرام سچ تو یہ میں جو نشست آج رہی اس پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے اگلی نشست تک کے لیے سید انوار الحسن اور پوری پکشا ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.